کیمیا کونیا دسمبر 20 1244 عیسوی۔ ایک سادہ اور پسماندہ سے دیہات میں میری پیدائش ہوئی جو کہ کوہ طور کے قریب واقع ہے۔ میری عمر اس وقت 12 برس تھی جب رومی نے مجھے گود لیا۔ میرے اصل والدین محنت و مشقت کر کے وقت سے قبل ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہم ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے۔ میں اور میری بہن جس کمرے میں رہتے تھے وہاں ہمارے ساتھ بھوتوں نے بھی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ ہم ایک ہی ماں باپ کے 5 بچے تھے، مگر بھوتوں سے صرف میرا ہی سابقہ پڑتا تھا۔ جب میں اپنی ماں اور دیگر بھائی بہنوں کو بتاتی کہ بھوت کیا کیا شرارتیں کرتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے۔ میں انہیں سمجھایا کرتی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ایک دن ایک کمزور اور بوڑھا تارک الدنیا زاہد ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا۔ اس کی بری حالت دیکھ کر میرے والد نے ایک رات کے لیے اسے اپنے یہاں ٹھہرا لیا۔ اس رات ہم سب آتش دان کے قریب بیٹھ کر بھیڑ کا گوشت بھون کر پنیر کے ساتھ کھاتے رہے اور وہ زاہد ہمیں دنیا بھر کے دلچسپ قصے کہانیاں سناتا رہا۔ جب اس کی آواز ہلکی اور سست پڑنے لگی تو میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میں بھی خوابوں کی دنیا کی سیر کرنے لگی اور عرب کے ریگستانوں، جنوبی افریقہ کے بدوؤں کے خیموں اور بحیرہ روم کے نیلگوں پانی میں کھو کر رہ گئی۔ ایک دن ساحل کی سیر کرتے ہوئے مجھے ایک گھونگا مل گیا جو کنڈلی کی شکل کا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ساحل کے ایک سے دوسرے کنارے تک سیر کروں، مگر ایک بہت تیز نفرت انگیز بدبو نے میرا راستہ روک لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں فرش پر لیٹی ہوئی ہوں اور گھر کے سب لوگ میرے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ ان کے چہروں سے پریشانی ہویدہ تھی۔ ماں نے میرا سر اور ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لیموں کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں نچوڑ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، میری بہن نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ خدا کا شکر ہے، میری ماں نے ایک گہری سانس لی اور بزرگ سے مخاطب ہوئی۔ میری بچی کیمیا بہت کم عمری سے جادو اور سحر کے قصے کہانیوں میں گم رہتی ہے اور اکثر اس طرح ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ صبح صبح وہ زاہد بزرگ ہماری مہمانداری کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے میرے والد سے کہا، تمہاری کیمیا ایک غیر معمولی بچی ہے، بلکہ یہ خدا کا عطیہ ہے۔ اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو یہ خدا کی بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ اس کو مکتب بھیجا کرو۔ لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری ماں یکدم بھڑک اٹھی۔ کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے؟ اس کا کام بس گھر والوں کی خدمت کرنا ہے اور پھر ایک دن شادی کر کے رخصت ہو جائے گی۔ وہ قالین بافی کا کام بہت اچھا جانتی ہے، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ مگر بزرگ اپنی رائے پر قائم رہا، ایک نہ ایک دن وہ بہت بڑی دانشور بنے گی۔ بے شک خدا نے اس کو لڑکی کی حیثیت سے پیدا کیا، مگر اس پر اپنی بہت سی نوازشیں بھی نازل کر دی ہیں۔ کیا تم خدا کی نافرمانی کرو گے؟ کیا تم اس سے زیادہ بہتر سمجھنے کی دعویٰ کرتے ہو؟ بزرگ برافروختہ ہو گئے۔ اگر قریب میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے تو جہاں بھی ہے اسے فوراً وہاں بھیجنے کا بندوبست کرو۔ میری ماں کچھ نہ سمجھی، مگر میرے والد کا انداز دوسرا تھا۔ بزرگ کی باتوں نے اس پر بے حد اثر کیا تھا اور اسے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بڑی حسرت سے کہا، ہمیں کسی عالم کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے،
آپ ہی کوئی راستہ بتائیں۔ اور تب بزرگ نے اس عظیم شخصیت کا نام لیا جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ انہوں نے کہا، میں ایک بہت بڑے عالم فاضل شخص سے واقف ہوں۔ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے۔ وہ کیمیا جیسی لڑکی کو تعلیم دے کر انتہائی خوشی محسوس کریں گے۔ تم فوراً اپنی بیٹی کو لے کر ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ بزرگ کے جانے کے بعد میری ماں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اس گھر میں ایک نیا بچہ آنے والا ہے، اس کو بھی کھلانا پلانا پڑے گا، مجھے کیمیا کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ لڑکی کو پڑھانے وڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر سنبھالنا اور بچے کی نگہداشت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری ماں پیار و محبت سے میری تعلیم کی مخالفت کرتی اور کہتی کہ میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ میرے سامنے رہے گی تو میری مامتا کو سکون ملے گا، تو شاید میں کہیں اور جانے سے انکار کر دیتی، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہ کی۔ بہرحال میرے والد صاحب بزرگ کے دلائل سے بے حد متاثر تھے اور میں بھی۔ جلد ہی ہم کونیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم اس مدرسے کے باہر کھڑے ہو گئے جہاں رومی پڑھایا کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی انگلیاں بڑی لمبی لمبی، لچکدار اور دبلی پتلی سی تھیں، کسی مصور یا دانشور کی طرح۔ میرے والد صاحب نے مجھے ان کی طرف آگے کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ بے انتہا صلاحیتوں کی مالک ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور جاہل بھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بڑے قابل اور عالم فاضل آدمی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیں۔ میں نے رومی کی طرف نہیں دیکھا، مگر میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے والد کی بات سن کر انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ان کے پاس نہ جانے کتنے لوگ یہ خواہش لے کر آتے ہوں گے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے اور میں مدرسے کی طرف چل پڑی۔ وہاں بہت سے لڑکوں پر میری نظر پڑی، لیکن لڑکی ایک بھی نہ تھی۔ مگر جب میں واپس مڑی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ ایک باوقار اور حسین و جمیل سی عورت کا سایہ ایک کونے میں دبکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور سفید سنگ مرمر کے بت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ دم بخود رہ گئی اور ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد میرے اشارے کا جواب دے دیا۔ پیاری بچی، کیا تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ جب میں نے اسبات میں گردن ہلائی تو عورت مسکرانے لگی اور تالی بجاتے ہوئے بولی، کمال ہے، تم کیسے مجھے دیکھ رہی ہو جبکہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا؟ ہم دونوں ادھر چل پڑے جہاں میرے والد اور رومی کھڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ اس خاتون کو دیکھیں گے تو باتیں کرنا بند کر دیں گے، مگر وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہاں آؤ کیمیا، رومی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تمہارے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ تمہیں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، ذرا بتاؤ تمہیں کس قسم کی کتابیں پسند ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں یوں چپ چاپ ان کا منہ دیکھتی رہی جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ کیا ہوا میری بچی؟ ان کی بات کا جواب تو دو۔ میرے والد صاحب کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں کوئی ایسا مدلل جواب دینا چاہتی تھی کہ میرے والد کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اور پھر میں ششدر رہ گئی۔ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
میری طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ میں نے کہا، میں آپ کی زیر نگرانی قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں پوری محنت سے پڑھوں گی اور آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ رومی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت خوب، مگر مشکل یہ ہے کہ تم ایک لڑکی ہو۔ کچھ عرصے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی اور پھر تمہارے بچے ہوں گے۔ میری اور تمہاری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب پھر میرے لیے مشکل آن پڑی کہ کیا جواب دوں۔ میں شرمندہ ہو گئی اور میرے والد بھی پریشان ہو گئے۔ ایسے موقع پر پھر وہی عورت میرے کام آئی۔ تم یہ کہو کہ ان کی بیوی کی خواہش ہے کہ کوئی چھوٹی لڑکی انہیں مل جائے اور وہ اسے لکھا پڑھا کر اپنی کمزوری کا ازالہ کرے۔ میری بات سن کر رومی کو ہنسی آ گئی۔ تو گویا تم میری بیوی سے مل چکی ہو اور اس سے باتیں بھی کر چکی ہو۔ مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کیرا میری پڑھائی لکھائی اور تعلیم و تربیت کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتی ہے۔ دھیمے دھیمے انداز میں نوجوان عورت نے اپنا سر ہلایا اور میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ تم یہ کہو کہ میں کیرا کے بارے میں نہیں بلکہ گوہر کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو ان کے بیٹوں کی ماں ہے۔ میں گوہر کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے 2 بیٹوں کی ماں ہیں، میں نے ذرا سنبھل کر کہا۔ رومی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ گوہر کا انتقال ہو چکا ہے میری بچی، انہوں نے بڑے خشک لہجے میں کہا۔ مگر تم میری مرحومہ بیوی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو؟ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ اب میرے والد نے دخل اندازی کی۔ جناب اعلیٰ، اس لڑکی نے کسی بری نیت سے یہ سب نہیں کہا۔ کیمیا بڑی سنجیدہ اور بردبار بچی ہے اور انتہائی بااخلاق بھی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ سب کچھ سچ سچ کہہ دوں گی۔ آپ کی بیگم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور باتیں کرنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ ان کی آنکھیں بادامی رنگ کی ہیں اور انہوں نے لمبا زرد رنگ کا پیراہن پہنا ہوا ہے۔ میں ایک لمحے کو ذرا ہچکچائی۔ میں نے دیکھا کہ مرحومہ اپنے چپل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ان کے پیروں میں ہلکے نارنجی رنگ کے چپل ہیں اور اس پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول گڑے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ چپل دمشق سے خریدے تھے، رومی نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے وہ بے حد پسند تھے۔ بات کرتے کرتے اچانک وہ خاموش ہو گئے اور داڑھی کھجانے لگے اور پھر بولے، اب میں سمجھا کہ تمہاری بیٹی کو لوگ خدا کا عطیہ کیوں کہتے ہیں۔ رومی نے میرے والد کو مخاطب کیا۔ آئیے اب گھر چلتے ہیں، عشائیے پر آپ کی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے کئی لڑکوں سے بہتر ایک ہونہار اور ذہین شاگرد مل گئی ہے۔ اور پھر وہ میری طرف مڑے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ گوہر کو بتا دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے استاد معظم، انہوں نے آپ کی بات سن لی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب وہ جانا چاہتی ہیں اور وہ ہمیشہ آپ پر محبت نشاور کرتی رہتی ہیں۔ رومی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میرے والد بھی مسکرائے۔ ہوا میں ایک ہلکی خوشبو لہرائی جو پہلے ہمیں نہیں محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں امتحان میں پاس ہو گئی ہوں۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں، اب مجھے 2 باپ مل گئے ہیں۔ تو اس طرح میں 8 سال قبل رومی کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ایک شرمیلی اور بزدل لڑکی اب بہت اونچی اڑ رہی تھی۔ رومی کے بیٹوں نے بھی مجھے خوش دلی سے قبول کر لیا، خاص طور پر بڑے بیٹے نے مجھے کبھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بزرگ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اگرچہ میں اپنے ماں باپ
اور بہن بھائیوں سے جدا ہو گئی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ان کی جدائی کا احساس نہیں ہوا۔ اب میں کونیا میں رومی کے اہل خانہ کی ایک فرد بن گئی تھی۔ اس چھت کے نیچے میری زندگی کے دن بڑے خوشگوار گزر رہے تھے، اور پھر شمس تبریزی سے واسطہ پڑا۔ اس کے آنے سے ہر چیز بدل کر رہ گئی۔ ایلا، نارتھمپٹن، جون 9، 2008۔ گوشائے تنہائی میں خوش رہنے والی ایلا ناول کے آخری حصے تک پہنچ چکی تھی اور ان دنوں بے حد مصروف تھی۔ مچل سے اس نے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہ کام پہلے ہی مکمل کر چکی ہوتی، مگر وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ ناول جلدی ختم ہو جائے۔ چند گھریلو معاملات کو وہ پہلے حل کر لینا چاہتی تھی۔ اس ہفتے اس نے فیوژن کوکنگ کلب چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کا دل پکانے میں نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی ان 15 خواتین سے گپ شپ کرنا چاہتی تھی۔ ایک ہی طرح کی باتیں کر کر کے اس کا دل اکتا گیا تھا۔ ابھی تک عزیز اور اس کی بات چیت خفیہ طور پر جاری تھی، مگر اب اس نے اسے کئی رنگ دے دیے تھے۔ عزیز کو شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ نہ صرف اس کا ناول پڑھ رہی تھی بلکہ کوئی رپورٹ بھی لکھ رہی تھی، اور ادبی ایجنسی کے علم میں بھی نہیں کہ وہ مصنف کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہے۔ اس کے بچے اور شوہر بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ ناول کا موضوع کیا ہے۔ چند ہفتوں کے دوران وہ ایک انتہائی معصوم عورت سے ایک دودھ پیتی بچی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اپنی اس تبدیلی پر وہ خود بھی حیران تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی واقعہ خود بخود رونما ہو جائے۔ بات ای میل سے بڑھ کر ٹیلی فون کال پر آ گئی تھی۔ پہلے ایلا نے ہی عزیز کو فون کیا۔ 5 گھنٹوں کے فرق کے باوجود دونوں تقریباً ہر روز فون پر گفتگو کیا کرتے۔ عزیز نے ایلا کو بتایا کہ اس کی آواز نہایت شیریں ہے، اور جب وہ ہنستی ہے تو اس کی آواز میں ایک گھنٹی سی بجنے لگتی ہے۔ وہ وقفے وقفے سے ہنستی ہے اور یہ ہنسی دریا کی موجوں کی طرح بہتی رہتی ہے۔ ایلا کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کب اسے ہنسنا ہے اور کب بات کرنی ہے۔ ایسی خوشگوار اور خوابناک ہنسی تو اس نے کبھی نہیں سنی۔ مگر ایلا خود کو بے چین سی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اس قدر کام بکھرے پڑے تھے کہ وہ اکثر ضروری باتیں بھول جایا کرتی۔ آوی نے حساب سیکھنے کے لیے نیا ٹیوٹر رکھ لیا تھا، اور اورلی ایک کاؤنسلر سے مشورے کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو بھوک کیوں نہیں لگتی ہے۔ آج صبح بھی ایلا نے آدھا آملیٹ کھایا اور دن میں کئی بار ہر ایک سے پوچھتی رہی کہ اس کے اندر کس قدر کیلوریز ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ جینٹ نے اعلان کر دیا کہ اس نے اسکاٹ سے تعلقات ختم کر لیے ہیں اور دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایلا سمجھ نہیں پائی کہ کیا جینٹ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اب اس نے کوئی اور دوست بنا لیا ہے، بلکہ شاید کہ دونوں کو نئی دوستی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جس رفتار سے انسانی تعلقات آگے بڑھتے ہیں پھر اتنی ہی تیزی سے غارت ہو جاتے ہیں۔ ایلا کبھی کبھی سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ یہی چیز اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھی تھی، اور عزیز سے خط و کتابت کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے وہ جس قدر کھینچی کھینچی رہتی، بچے بھی اسی قدر دور رہتے، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ بس اس معاملے پر سوچتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھا رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ کوشش کرتی کہ گھر کے تمام افراد آپس میں جڑے رہیں، وہ بس ایک تماشائی کی طرح صرف دیکھ رہی تھی۔
اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کسی کے کام میں دخل مت دو اور جو ہو رہا ہے ہونے دو. کوئی محنت کرنا یا امید رکھنا فضول ہے. جلد ہی اس کے شوہر نے بھی محسوس کر لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. چنانچہ اس نے زیادہ سے زیادہ وقت گھر کو دینا شروع کر دیا. وہ آج کل جلدی گھر آ جاتا اور تمام وقت ایلا کی دل جوئی میں لگا رہتا. جانے من، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈیوڈ بار بار پوچھتا اور وہ ہر بار مسکرا کر جواب دیتی، مجھے کیا ہوگا، سب ٹھیک ہے. ان دونوں کو ایک خواب گاہ میں رات گزارے ہوئے کئی برس گزر چکے تھے اور اب جو کچھ تھا محض ظاہر داری تھی. اب وہ دونوں ایک دوسرے کی خرابیوں اور برائیوں کو سمجھنے لگے تھے. اس نے نمائش ترک کر دی تھی اور اسی طرح ڈیوڈ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا تھا. ناشتے اور کھانے کے وقت بھی وہ لوگ دن بھر کے واقعات بڑے سرسری اور سلجھے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کو بتاتے، بلکہ سالانہ اسٹاک انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی سنجیدگی سے بات کرتے. بیشتر اوقات خاموش ہی رہا کرتے اور دونوں کا رویہ یہی ظاہر کرتا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بعض دفعہ ایلا دیکھتی کہ ڈیوڈ اس کی طرف سے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا ہے، مگر ایلا سمجھتی تھی کہ اگر اس نے کوئی بات چھیڑ دی تو اسے مزید بات بڑھانے کا موقع مل جائے گا. ماضی میں وہ شادی کا ذکر چھیڑنے سے پرہیز کیا کرتی تھی. اب اس نے اداکاری چھوڑ دی تھی اور اس سے کبھی پوچھا نہیں کہ وہ باہر کیا کرتا رہتا ہے. اس نے واضح طور پر ڈیوڈ کو بتا دیا تھا کہ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ڈیوڈ کو اس کے اس رویے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. ایلا خود بھی خوف محسوس کرنے لگی تھی کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. 1 ماہ قبل ڈیوڈ نے گھریلو معاملات میں کچھ دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور ایلا اس بات سے کچھ خوش نظر آنے لگی تھی، مگر اب اسے یہ سب کچھ مصنوعی لگنے لگا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک دن اس نے جینٹ سے کہا تھا کہ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا ہے. ایک عجیب طرح کی بیزاری سی اس کے دل پر چھا گئی تھی. صبح سویرے جب بھی وہ آئینہ دیکھتی تو اسے اپنی شکل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آتی. کیا یہ تبدیلی اسے جوان بنا رہی تھی یا مزید خوبصورت، یا اس کے جسم میں طاقت اور سرشاری کا اضافہ ہو رہا تھا؟ مگر اس نے اس حقیقت کو مان لیا کہ کچھ بھی نہیں بدلا اور یہ سب محض اس کی خام خیالی ہے.